السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے جو زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی سزا صرف اور صرف یہی ہے۔ کون سے لوگ؟ جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہوئی شریعت کے حکموں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ دوسری سزا بیان فرمائی او یصلبوا، یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ تیسری سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی مثلا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ چوتھی سزا بیان فرمائی او ینفوا من الارض، انہیں وہاں سے دیس نکالا دے دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزا ہے، اور فرمایا یہ اس لیے ہے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے یعنی شرمندگی کا باعث ہے، ان کے لیے یہ عار کا باعث ہے، بے عزتی کا باعث ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اکل اور ارینا قبیلہ کے آئے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب وہ مدینہ آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت انہوں نے کی تو آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ سے باہر فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں پہ مال غنیمت کے صدقہ کے اونٹ ہیں، تو ان کی خدمت کرو، ان کو چارہ ڈالو، چراؤ، اور وہاں رہو کچھ دن، اور بطور دوا آپ نے ان کو فرمایا کہ اونٹوں کا دودھ اور کچھ اس میں پیشاب مکس کر کے، جیسے یہاں دوائیوں میں الکوہل وغیرہ کی ایک تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، یہ پیو، اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو واپس مدینہ آ جانا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا یوں بدلہ دیا کہ وہاں پر جو آلریڈی پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ چرواہے موجود تھے، ان کو قتل کر دیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اونٹوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، وہ اونٹنیاں لیں اور وہاں سے چلے گئے۔ اس بات کی فوراً اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ نے چند گھوڑ سواروں کا دستہ ترتیب دیا تاکہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ لوگ پکڑے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے سزا تجویز کی، اس میں سب سے پہلے آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے کا حکم دے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا حکم دے دیا، جیسے انہوں نے پھیری تھی۔ نمبر 3، ان کو مدینہ کے گرم ترین علاقہ
پتھروں کے اوپر پھینک دیا گیا۔ نمبر 4 یعنی چوتھی سزا، وہ لوگ پانی مانگتے تھے، حدیث میں ہے کہ آپ نے سب کو منع کر دیا، کوئی ان کو پانی نہیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح پیاس کی شدت سے تڑپتے تڑپتے مر گئے، لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ مکہ والوں نے جنہوں نے آپ کو وہاں سے تکلیفیں دے کر ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے گھر بار سے نکالا، صحابہ اکرام کو بے شمار تکلیفیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی، آپ کے خاندان کے لوگوں کو بہت پریشان کیا، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن جہاں پر معاملہ زمین میں فساد کا آیا، امن قائم کرنے کا آیا، اللہ کی حدود جنہوں نے توڑی تھیں ان کو سزا دینے کا معاملہ آیا، تو آپ نے بالکل 1% بھی رحمت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے ان کو سخت ترین سزا دی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری روایت میں واضح مشہور ترین روایت ہے کہ جب ایک عورت نے چوری کی تھی جس کا نام اتفاق سے آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ملتا تھا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، اس کی سفارش کی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد میں سفارش کرنے آگے ہو؟ یہ تو فاطمہ ہے، مخزومیہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس پر بھی اللہ کی حد نافذ کر کے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو اس لیے اگر زمین میں امن چاہتے ہیں، فساد کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس حکومت ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان اسلامی سزاؤں کو نافذ کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یعنی ان سزاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ جیسے یہ موٹر وے کا واقعہ ہوا، یہ تو ذرا سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہو گیا، ورنہ ایسے کیسز روزانہ ہو رہے ہیں، روزانہ عصمت دری کے کیس ہو رہے ہیں، روزانہ قتل کے کیس ہو رہے ہیں، روزانہ ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی بھی قومی اخبار پڑھیں، مثلا نوائے وقت ہے، اس میں ایک پورا پیج جرائم اور سزا اس کے لیے خاص کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر جرائم ہے۔ صرف ایک شہر کی خبر ہوتی ہے جو پرنٹ لاہور سے اخبار ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر لاہور میں 25 سے 30 لاکھ کے ڈاکے پڑتے ہیں، اور اس دوران عورتوں کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، اس طرح اور دیگر کیسز یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین سے فساد ختم ہو، ملک سے فساد ختم ہو اور امن قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں، تو پھر ان سزاؤں کو نافذ کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جج اور قاضی کوئی یعنی شرعی حدود کو قائم کرنے کا فیصلہ صادر کرتا ہے اور وہ سزا قائم کر دی جاتی ہے، تو اس کی اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ اگر 40 سال مسلسل وقت پہ بارش ہوتی رہے تو جتنا زمین کو فائدہ ہوگا، جتنا اناج اگے گا، جتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے کہیں زیادہ اس ایک حد کے نافذ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم امن چاہتے ہیں تو زمین میں یہ یعنی سزائیں نافذ کرنا پڑیں گی۔ اگر ہم جرائم کو روکنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اس ملک میں سعودی عرب میں ایک وقت تھا کہ یہاں بھی کوئی امن نہیں تھا، یہاں حاجیوں کو لوٹ کے کھایا جاتا تھا، حاجیوں کو قتل کیا جاتا تھا، خاص طور پہ جب ترکی کا دور حکومت تھا، اور حاجیوں کو لوٹنا دل پسند مشغلہ سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر رابغ کے جو ڈاکو تھے، جو سمندر کے اوپر شہر ہے، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو رابغ ایک علاقہ آتا ہے جہاں جوفا کا میقات ہے، یہاں سے آنے والے حجاج کو، کیونکہ یہ بالکل ویران علاقہ تھا، خاص طور پہ لوٹا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ہمارے ملکوں سے حج کے لیے آتے تھے وہ سب کو مل کے آتے تھے،
سب سے معافی مانگ کے آتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، حالات ایسے. اور کئی سال ایسے ہوا کہ اس بد امنی کی وجہ سے باہر سے لوگ حج کرنے کے لیے نہیں آ سکے. لیکن جب یہاں حدود نافذ ہوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امن قائم کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی. ہمارے ہاں آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اب خاص طور پر یہ واقعہ جو میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، موٹر وے پر ایک خاتون جو رات کو سفر کر رہی تھی، اپنے گھر جا رہی تھی بچوں کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. اگر ہم اس کو صحیح زاویہ سے دیکھیں تو یہ زنا بالجبر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فساد فی الارض ہے. زمین میں فساد برپا کیا گیا ہے. یعنی اس عورت کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، اس کو باہر نکالا گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی. وہ بھاگ پڑی تاکہ میں اس زیادتی سے بچ سکوں. پھر اس کے بچوں کو پکڑا گیا، ان پر تشدد کیا گیا. بچوں کی مجبوری کی وجہ سے وہ عورت واپس آئی اور اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی. اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کی سزا یا تو سیدھا یہ ہے کہ اس ایسا انسان جو فساد برپا کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، یا پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یا پھر اس کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیا ہے. اگر ہم صرف اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ یہ زنا بالجبر ہے، تو پھر یہ لوگ جیسا کہ اخبارات وغیرہ میں آ رہا ہے شادی شدہ ہیں یہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، تو پھر ان کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر لوگوں کے سامنے ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ ایسا کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو سکے. اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں، وہ بھی سر عام مارے جائیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب یہ سزائیں، یہ حدود نافذ ہوں تو لوگ دیکھنے والے بھی موجود ہوں. بعض اخبارات کے تراشے فیس بک پہ شیئر کیے گئے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوئی ایسے واقعات ہوئے تو اس نے لوگوں کو سر عام پھانسیاں دی، تو کئی سال تک ان علاقوں میں پھر دوبارہ اس طرح کے کوئی کیس سامنے نہیں آ سکے. تو بہرحال یہ سزائیں ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں. یہ وہ سزائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی ہیں. یہ وہ سزائیں ہیں جو خلفائے راشدین نے نافذ کی ہیں. یہ وہ سزائیں ہیں جو صحابہ اکرام نے نافذ کی ہیں. اسی لیے امن تھا، اور آج جہاں ان کی کوئی شکل یہ نظر آتی ہے وہاں بھی امن ہے، اور جرائم کی ریش و جرائم کی شرح انتہائی کم ہے. تو بہرحال یہ جو کیس ہوا ہے یہ فساد فی الارض ہے. اس کو یعنی اس حساب سے دیکھا جائے. اور میں تو ایک طالب علم سا انسان ہوں، کام علم انسان ہوں. علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ بہت سے علماء اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کی سزا یا قتل ہے، یا پھانسی ہے، یا ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دینا ہے، یا پھر جلا وطن کر دینا ہے. تو بہرحال اگر ہم امن چاہتے ہیں، اس رستہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی قانون کو چھوڑ کر، اللہ کی نازل کردہ حدود کو اگر ہم نافذ نہ کریں، اس کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپنایا جائے، نہ ہی اس سے امن آئے گا اور نہ ہی اس سے وہ مقاصد حاصل ہوں گے جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.